بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ التفسیر عبدالکبیر عمری رحمہ اللہ، یہ وہ نام ہے جو جامعہ، اہل جامعہ، ابنائے جامعہ کے خاص و عام کے پاس ان کا ایک خاص مرتبہ اور مقام ہے۔ جامعہ سے ہٹ کر یہ گمنام ہیں۔ آپ کے تلامذہ، آپ کے احباب آپ کے متعلق جانتے ہیں۔ ہم جب ابتدائی جماعتوں میں تھے تو آپ کو سادہ لباس میں دیکھ کر اور آپ کو اکیلے ادھر ادھر چلتے پھرتے تنہا گھومتے دیکھ کر کبھی بھی ہم نے ایسا محسوس نہیں کیا کہ آپ استاد ہیں، بلکہ ہم سمجھتے تھے کوئی خادم ہے یا کوئی بزرگ ہے جو آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ صحیح معنوں میں آپ خادم ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی شیخ ہدایت اللہ عمری نندی کٹکور، وہ بار بار بتاتے کہ آپ جامعہ کے شیخ التفسیر ہیں اور جامعہ کے بڑے اور محترم استاد ہیں۔ خیر، آپ کی سادگی ہی ویسی تھی۔ چہارم جماعت میں مولانا ابراہیم صاحب عمری حفظہ اللہ ایک مرتبہ ہم طلبہ کو جمع کیے تھے اور نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے شیخ التفسیر رحمہ اللہ کے متعلق بتایا۔ اس وقت آپ نے ایک حدیث سنائی کہ من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز با جماعت کا اہتمام کرے، اس کے لیے 2 چیزوں سے براءت لکھ دی جاتی ہے، ایک نفاق سے اور دوسری نار جہنم سے۔ اور آپ نے اس وقت مثال دی کہ شیخ التفسیر اس پر عمل کرتے ہیں، کوشش کرو تم بھی عمل کرنے کی۔ لیکن شیخ التفسیر رحمہ اللہ ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے بعد تفسیر پڑھنے کا آپ سے موقع ملا، اور تفسیر پڑھنے میں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، یہ جو آیت ہے، اس آیت کی تفسیر اور تفسیر کرنے کا وہ انداز، نقطہ بتانے کے بعد مسکرانے کا انداز، مسکراہٹ، یہ تمام چیزیں کلاس کا کوئی بھی ساتھی بھولا نہیں ہوگا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کا وہ جو انداز تھا اور نقطہ بتانے کے بعد مسکرانا، ہنسنا بہت اچھا لگتا تھا، اور کلاس کا کوئی ساتھی جو ہے اس بات کو ہرگز بھولا نہیں ہوگا۔ اسی طرح وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اس آیت کے متعلق بات کرتے ہوئے، بحث کرتے ہوئے آپ کا جو انداز تھا وہ بھی تمام ساتھیوں کو یاد ہی ہوگا۔ ہم نے آپ کو جو دیکھا یا آپ سے جو پڑھا تو آپ اس وقت کافی ضعیف ہو گئے تھے، بلکہ جس سال ہم لوگ فارغ ہونے والے تھے اسی سال آپ وفات بھی پائے تھے۔ 17 مئی 2015 کو ہم لوگ فارغ ہونے والے تھے، 3 مارچ کو آپ وفات پائے۔ ابھی تک یاد ہے، 14 گھنٹی تھی اطلاع ملی کہ شیخ التفسیر وفات پا چکے ہیں، انا للہ۔ حالانکہ صبح فجر کی نماز با جماعت ادا کیے تھے اور 6 یا 7 بجے کے قریب درسگاہ آئے تھے، درسگاہ پہنچ کر حاضری میں سین بھی کیے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن جس وقت یہ اطلاع ملی اسباق اسی وقت بند ہو گئے، تمام طلبہ اور اساتذہ باقاعدہ آپ کو دیکھنے کے لیے گئے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کلیہ کے وسط دروازے کے پاس ہم چند ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، اور تبھی جو ہے آسمان سے بارش شروع ہوئی، اور ہم نے تبصرہ کیا تھا کہ دیکھو شیخ التفسیر کی وفات پر آسمان بھی رو رہا ہے۔ بقول شیخ یوسف جمیل جامعی رحمہ اللہ، جو انہوں نے شیخ التفسیر کی وفات کے موقع پر یہ اشعار یوں کہے تھے: یہ زمین رو پڑی، یہ زماں رو پڑا، ایسا لگتا تھا سارا جہاں رو پڑا،
زیب گلشن جو گل تھا جب وہی چل بسا، درد فرقت سے تب باغباں رو پڑا۔ آسماں آج زیر زمیں ہو گیا، اس زمیں کے لیے آسماں رو پڑا۔ ایسا رہبر اسے پھر نہ مل پائے گا، بس یہی سوچ کر کارواں رو پڑا۔ سوز فرقت سے پتھر پگھلنے لگے، ان کو دیکھا تو ہر سخت جاں رو پڑا۔ سب کے دل کے قریں تھے جناب کبیر، اس لیے ہر کوئی مہرباں رو پڑا۔ سرزمیں جامعہ کی ہے ماتم کنا، ذرہ ذرہ یہاں بے گماں رو پڑا۔ اب کہ بے نور سا آسماں ہے جمیل، چاند بھی فرط غم سے وہاں رو پڑا۔ اسی انداز میں ہمارے ایک ساتھی عبد المعز جاذب چیتا پوری، انہوں نے اس وقت یہ اشعار لکھے تھے: یاد کر کے مکیں کو مکاں رو پڑا، پھول مرجھا گئے گلستاں رو پڑا۔ سانحہ اس قدر تھا بڑا دوستو، رو پڑی یہ زمیں آسماں رو پڑا۔ یہ سہ نہ پایا کوئی آپ کا غم یہاں، گھر کا بچہ بڑا اور جواں رو پڑا۔ جب لحد میں اتارا گیا آپ کو، کرب فرقت سے سارا جہاں رو پڑا۔ داستان علم سن کے جاذب میری، راستے رو پڑے کارواں رو پڑے۔ آپ کے متعلق مولانا رفیق الوری صاحب عمری حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک ربانی انسان تھے، زندگی بھر گوشے گمنامی کو ترجیح دیتے رہے اور چاہتے تھے کہ وقت آنے پر نہایت خاموشی کے ساتھ، مگر جب ہم سے جدا ہوئے تو ان کی محبوبیت و مقبولیت کے جو نمونے مشاہدے میں آئے اور ان کی عظمت و عقیدت سے سرشار جو تذکرے سننے اور پڑھنے میں آئے، انہیں دیکھ کر اس یقین میں اضافہ ہوتا ہے کہ اخلاص کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہے، دنیا میں بھی اس کی اہمیت روشن ہے اور اللہ کے بندے اس کا گہرا اثر اپنے قلب و روح پر محسوس کرتے ہیں۔ کاکا سعید احمد صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا نے جو بھی کیا خلوص سے کیا، اخلاص و للہیت سے سرشار ہو کر کیا۔ جامعہ دارالسلام میں آپ کی تقریباً 73 سالہ مخلصانہ خدمات کو دیکھ کر مسرت آمیز حیرت ہوتی ہے۔ جامعہ کی پوری تاریخ میں اتنی طویل خدمت کا شرف کسی کو حاصل نہیں ہے، مگر مجھے اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی تأمل نہیں کہ مولانا نے جامعہ کی خدمت عبادت سمجھ کر انجام دی۔ تکلف و تصنع اور نام و نہمود جیسے نفسیاتی امراض سے آپ کی زندگی پوری طرح پاک تھی۔ خود پسندی اور خود پرستی کو قریب آنے نہیں دیا اور جامعہ سے ایسی محبت کی کہ جامعہ آپ کا تھا اور آپ جامعہ کا ایک اٹوٹ حصہ تھے۔ مولانا کو قرآن مجید سے بے انتہا محبت اور حد درجہ شغف تھا۔ قرآن کریم کو آپ نے اپنی زندگی کا اصل مرکز اور اپنی تمام تر دلچسپیوں کا حقیقی محور بنا لیا تھا۔ قرآن ہی آپ کی خلوتوں کی رونق اور جلوتوں کا ہمنشیں تھا۔ آپ کے دروس ہوں یا تقاریر قرآن ہی کے روشنی سے منور ہوتی تھیں۔ آپ کے درس کی بڑی خوبی یہ ہوتی کہ ہم طلبہ کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش فرماتے، ہمارے سینوں میں قرآن سے محبت و شیفتگی کا چراغ روشن کر دیتے اور ہماری زندگیوں کو قرآن سے مناسبت پیدا کر دیتے۔ آپ کے درس سے اس یقین میں اضافہ ہوتا کہ قرآن مجید دستور حیات ہے، اس کو نظر انداز کر کے کوئی قوم کامیاب ہو سکتی ہے، نہ کوئی فرد سعادت و کامرانی سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ مولانا کی زندگی نمونۂ سلف تھی۔ سلف کے سلسلے میں ہم جو کچھ کتابوں میں پڑھتے ہیں اس کا عملی نمونہ آپ کی زندگی میں دیکھا جا سکتا تھا۔ آپ کی صحبت میں تھوڑی دیر رہنے والا اپنے ایمان میں تازگی، روح میں بلیدگی، دل میں سکینت اور عمل میں جلا پاتا تھا۔ مولانا ابو البیان حماد صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ التفسیر کی ایک امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ آپ اتحاد ملت کے لیے ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہتے تھے۔
ملک کی تمام دینی جماعتوں کو نہ صرف یہ کہ پسند فرماتے بلکہ چاہتے تھے کہ ساری دینی جماعتیں اتفاق و اتحاد کے ساتھ امت مسلمہ اور انسانیت کی فلاح و کامیابی کے لیے اپنی ذاتی مفادات کو قربان کر کے دین و ملت کی خدمت انجام دے۔ اسی لیے تحریک اسلامی کی تشکیل ہوئی تو سب سے پہلے اس کی رکنیت آپ نے قبول فرمائی اور جماعت کے ہر چھوٹے بڑے اجتماع میں شرکت فرماتے رہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر جذبہ انفاق عطا فرمایا تھا کہ جماعت کے بیت المال کی اعانت کرتے ہوئے سب سے زیادہ رقم آپ ہی دیا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ شیخ التفسیر کو سارے ہی اسماء حسنہ بہت پسند تھے، لیکن ایک اسم حسن الحق بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ اسی لیے آپ نے اپنے بچوں کے نام الحق کو جزو لازم کی طرح شامل کر لیا تھا۔ سب سے بڑے فرزند کا نام ندیم الحق جو وفات پا گئے، دوسرے علیم الحق جو سابق نائب ناظم جامعہ، اور تیسرے فرزند کا نام رضوان الحق ہے جو وانمباڑی کے ایک اسکول میں اردو منشی کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بڑی صاحبزادی کا نام امت الحق رکھا۔ میرے اور شیخ التفسیر کے استاد محترم اور سابق استاد جامعہ مولانا سید صبغت اللہ قاسمی بختیاری جب کبھی عمرآباد تشریف لاتے اور شیخ التفسیر سے ملاقات کرتے تو خیر و عافیت دریافت کرنے کے بعد بطور ظرافت پوچھتے تھے کہ آپ کے حقوق اچھے اور بخیر و عافیت ہیں۔ ان کا اشارہ بچوں کی طرف ہوتا۔ مولانا محمد رؤوف احمد عمری مدراس رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ بڑے باکمال استاد تھے، محنت اور توجہ سے پڑھاتے تھے، درس کوئی بھی ہو دلچسپی سے اور دل نشین انداز میں پڑھاتے اور طلباء کو گھول کر پلانے کی کوشش کرتے۔ ایک بار سمجھ میں نہیں آتا تو دوسری تیسری بار سمجھاتے اور اس معاملے میں خفا اور بیزار نہیں ہوتے تھے۔ طلباء شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے پہنچتے تو مولانا خندہ پیشانی اور خوش دلی سے ان کا علمی تعاون فرماتے اور ان کی مدد کر کے مسرت محسوس کرتے تھے۔ مولانا بڑے رحم دل واقع ہوئے تھے، طلباء کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آتے۔ طلباء کو سخت سست کہنا اور انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا آپ کی عادت نہیں تھی۔ بہت ہوا تو دو چار جملوں میں ایسی تنبیہ فرماتے کہ احساس رکھنے والوں پر بھاری ہو جاتی۔ طلباء کی ہمت افزائی اور رہنمائی مولانا کا نمایاں وصف تھا۔ طلباء کو آگے بڑھانے کی فکر کرتے، خصوصاً عربی بول چال اور تحریر کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ ان کی ہر ادا سے سادگی ٹپکتی تھی۔ ان کے لباس، پوشاک اور رہن سہن کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک باکمال استاد اور صاحب نظر عالم دین ہے۔ درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے اسی قدر جھکا ہوا ہوتا ہے، مولانا کی شان یہی تھی۔ مولانا حبیب الرحمن اعظمی عمری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انگریزی زبان کے ABCD سے لے کر اردو اور عربی زبان و ادب سے کافی حد تک واقفیت آپ سے حاصل ہو سکی ہے۔ اکثر فنون کی کتابوں میں آپ سے کچھ نہ کچھ فیض یاب ہونے کا موقع نصیب ہوتا رہا۔ صرف و نحو، بلاغت و معانی سے لے کر مختلف عربی شعراء کے دواوین بھی پڑھے ہیں۔ تاریخ الامم الاسلامیہ کے علاوہ تفسیر، اصول تفسیر، حدیث کی کتابوں سے بہرور ہونے کی خوش نصیبی بھی حصے میں آئی ہے۔ تفسیر میں البیضاوی، اصول تفسیر میں الفوز الکبیر، حدیث میں المنتقی، تاریخ میں تاریخ الامم الاسلامیہ، نحو میں النحو الواضح، عربی بلاغت اور معانی میں مجموعۃ الادب، دواوین عربی میں کلام الملوک، دیوان نابغہ اور دیوان متنبی کے دروس میں مستفید ہونے کا شرف ملتا رہا۔ استاد محترم کی یہ قابل ذکر خصوصیت تھی کہ ہر فن کی کتاب کا درس دینے کا ایک مخصوص ڈھنگ ہوا کرتا تھا۔ اسلامی تاریخ پڑھانے کے دوران کسی نازک موڑ پر پہنچ کر آپ کی آنکھیں عموماً بھیگ جاتے اور تفسیر و حدیث کے دروس بڑے باوقار انداز میں باوضو ہو کر پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کے درس کے وقت طلباء ہماتن گوش۔ استاد محترم ایک کامیاب معلم ہی نہیں
بلکہ لائق ترین مربی بھی تھے۔ آپ کی تربیت کا انداز بھی بڑا نرالا ہوتا، جس میں نرمی، محبت، عطوفت، ہمدردی اور اخلاص کے پہلو ہمیشہ نمایاں ہوتے۔ آپ کی زبان میں شیرینی کے علاوہ عجیب و غریب تاثیر بھی ہوتی اور ساتھ ہی حسن تدبر بھی کار فرما ہوتا۔ آپ سختی اور سخت گیری کے قائل نہیں تھے، ہر معاملے میں مثبت پہلو آپ کے پیش نظر ہوتا۔ منفی رویے سے امکان بھر گریز فرماتے۔ طلباء کی ذہانت، استعداد اور میلان طبع پر آپ کی گہری نظر ہوتی۔ کس مزاج کے طالب علم کو کس طریقے سے راہ عمل میں آگے بڑھایا جا سکتا ہے اسے خوب سمجھتے تھے۔ ہر موقع پر خوش مزاجی، نرم گفتاری اور مثبت پیرائے میں ترغیبی انداز پیش نظر ہوا کرتا۔ ایک واقعہ بطور مثال عرض ہے۔ راقم اس وقت غالباً درجہ چہارم میں تھا۔ بعض وجوہ سے ایک دن فجر کی نماز جماعت میں شریک نہ ہو سکا۔ میرے مشفق و مربی محترم نے جماعت میں دیگر ساتھیوں کے روبرو بڑے محبت بھرے انداز میں ناچیز کا نام لے کر فرمایا، انہیں فجر کی جماعت میں پابندی کے ساتھ شریک ہوتے دیکھ کر بڑی مسرت ہوتی ہے۔ اس ایک مشفقانہ جملے نے ناچیز کو چونکا دیا اور جذبات کی دنیا میں ہلچل مچ گئی، اور اسی وقت سے یہ عزم کر لیا گیا کہ آئندہ کبھی جماعت میں شرکت سے غفلت نہیں ہونے پائے۔ آپ کی حیثیت ایک لائق و فائق متبحر عالم دین کی تھی۔ بہت سارے علوم و فنون پر آپ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ آپ کو علوم قرآنیہ سے سب سے زیادہ دلچسپی تھی۔ بے شمار کتب تفاسیر کے سلسلے میں آپ کا مطالعہ بڑا وسیع تھا۔ علامہ رشید رضا کی تفسیر المنار سے آپ کو خصوصی لگاؤ تھا۔ تلاوت قرآن مجید سے اس قدر شغف تھا کہ آپ نے اپنے طور پر قرآن مجید کا حفظ مکمل کر لیا تھا۔ طویل عرصے تک مختلف مساجد میں رمضان المبارک کے موقع پر باقاعدگی سے قرآن سناتے رہے۔ زندگی کے آخری ایام میں تلاوت کلام اللہ آپ کا شب و روز کا محبوب مشغلہ تھا۔ ایک طرف خود بھی حفاظ کرام کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے اور دوسری طرف حفاظ حضرات سے بھی سنا کرتے تھے۔ استاد محترم نے جامعہ میں 70 پر 2 سالہ اپنی زرعی خدمات کا ایک انوکھا ریکارڈ جو قائم کیا ہے وہ یقیناً مثالی بھی ہے اور حسن خدمت کی راہ میں دیگر اساتذہ کے لیے ایک عمدہ نمونہ بھی۔ مولانا حفیظ الرحمن صاحب عمری اعظمی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ مولانا حافظ سید عبدالکبیر حکیمی لقمان کی طرح دانش مند تھے۔ شکایت پر کچھ مدت گزر جانے کے بعد تاکہ مجھے گمان بھی نہ گزرے کہ اماں کی شکایت پر یہ نصیحت ہو رہی ہے، بڑی حکمت اور شفقت کے ساتھ عمومی انداز میں بتاتے کہ ایک بیوہ کا دل کتنا حساس ہوتا ہے، اور درد بھرے انداز اور الفاظ میں ایسی نصیحت فرماتے کہ زمانے تک اس کے اثر اور سحر میں فرما برداری کا ثبوت فراہم کرتا رہتا۔ 72-73 سال کی علمی خدمت تشنگان علم کی پیاس بجھانے میں نام و نمود سے دور رہ کر، مزد و صلہ سے بے پرواہ ہو کر، عظمت و شہرت سے وحشت محسوس کرتے ہوئے گوشۂ عافیت میں بیٹھ کر خاموش خدمت جس کی آواز زمانہ سن رہا تھا اور تاثیر کی زمین و آسمان گواہی دے رہی تھے، ملائے اعلیٰ میں اس کی کتنی گونج سنائی دی ہوگی اور ملائکہ میں اس کے چرچے بھی ضرور ہوتے رہیں گے۔ اتنی طویل تدریس کی مدت قلیل ہی کسی خوش نصیب استاد کی قسمت میں آتی ہے۔ مستفید تلامذہ کی تعداد انگنت، تقریروں میں اعتراف کرنے والے ہزاروں ہیں، تحریروں سے خراج پیش کرنے والے سینکڑوں ہوں گے۔ سب اپنے اپنے تجربات اور مشاہدات اور محسوسات بیان کریں گے۔ زبانیں الگ الگ ہوں گی، باتیں بدل بدل کر ہوں گی، الفاظ کا جادو اور معنی کے رنگ جدا جدا ہوں گے، انداز مختلف ہوگا اور اسلوب نئے ہوں گے، مگر سب میں مشترک ایک ہی بات ہوگی کہ لاجواب استاد تھے۔ موجودہ اور آنے والی نسل کے لیے ایک نادر نمونہ، اعلیٰ مثال اور لائق تقلید آئیڈیل تھے۔ جامعہ کے منتظمین، اس کے اساتذہ، اس کے طلبہ، بلکہ اس کے در و دیوار اور میدان تک سے آپ کو محبت و عقیدت اور والہانہ تعلق اور لگاؤ ایسا کہ میرا عقیدہ قلم کو نہ تھامتا تو اسے طواف کا نام دے دیتا۔
منتظمین جامعہ کی نیک نامی، ان کی سربلندی اور ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر بنانے کی دھن اساتذہ جامعہ کو علم و مطالعے کے ہتھیاروں سے مسلح دیکھنے اور ان کی صلاحیت و قابلیت کو نکھارنے، پروان چڑھانے اور انہی محنت و مشقت کا عادی دیکھنے کی تڑپ اور طلبہ کی علمی پیاس بڑھانے کی فکر و تدبیر اور پیاس بجھانے کا ولولہ، حوصلہ اور انہی صحیح معنوں میں مثالی طالب علم دیکھنے کی تمنا اور دعائیں، یہی سب آپ کی حیات مستعار کی آرزو اور مقصد اولین تھے۔ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، بلاغت اور قواعد کی کئی ایک کتابیں پڑھیں۔ ہر موضوع کا درس ایک منفرد خصوصیت کا حامل ہوتا تھا۔ بظاہر خشک مزاج نظر آتے، پڑھتے پڑھاتے تو خوش طبعی اور ظرافت کے پھول کھلاتے۔ طلباء کو ان کی بے توجہی پر ڈانٹتے تو اس کا بھی ایک نرالا اسلوب ہوتا۔ آپ کی کلاس سے سڑک بالکل متصل ہوتی، ادھر کے ہنگاموں سے آنکھیں بند رکھنا ایک امتحان سے کم نہ ہوتا۔ آپ مار کھلانے اور ڈانٹ پلانے کے قائل نہیں تھے، بات ہی کچھ ایسے انداز اور الفاظ میں کرتے کہ اس کی کاٹ ڈانٹ سے کئی گنا کاری ہوتی اور سننے والا عرصے تک چوکنا رہتا۔ مولانا نے وقت کی بڑی قدر فرمائی، حیات عزیز کا کوئی لمحہ ضائع ہونے نہیں دیا۔ ماضی میں امام ابن رشد اور حال میں ڈاکٹر حمید اللہ کی سوانح میں وقت کی قدردانی کے سلسلے میں جو پڑھتے اور سنتے ہیں، ان سب کا نمونہ ہم نے آپ کی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مطالعے کے بغیر درجے میں جانا سپاہی کو ہتھیار کے بغیر میدان میں جانے کے مترادف سمجھتے تھے۔ زندگی بھر بیضاوی پڑھاتے رہے مگر ایک دن بھی اس کے مطالعے سے غافل نہیں رہے۔ حالانکہ عام اساتذہ کوئی ایک کتاب 2-3 سال پڑھا دیتے ہیں تو اس کے مطالعے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ 73-72 سال پڑھاتے ہوئے بھی پڑھنے میں ایسے مصروف رہے کہ عمر مبارک کے 94 سالوں میں 4-5 سال ہی کتاب کے بغیر گزرے ہوں گے، کھاتے پیتے ہوئے بھی کتاب پہلو میں رکھی ہوتی۔ آپ کل 5 بھائی تھے، آپ سے بڑے 2، چھوٹے 2، 4 عمر آباد کے فارغین تھے۔ چاروں بھائی بڑے چھوٹے ایک کے بعد دیگرے رخصت ہو گئے۔ مولانا بڑے دکھ کے ساتھ یہ مصرع سناتے کہ وَبَقِیتُ فِی الْغَمَدِ کَالسَّیفِ مُنْفَرِدًا، نیام میں تلوار کی طرح بس میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ ہم چوتھی جماعت میں تھے، پہلی گھنٹی میں آپ سے مشکات المصابیح پڑھتے تھے۔ ایک صبح سورج کچھ اداس لگا، معلوم ہوا کہ آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم نے سوچ لیا کہ آج آپ رخصت پر ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن گھنٹی بجنے لگی تو ختم ہونے سے پہلے آپ کلاس میں تشریف فرما تھے۔ ہم نے سمجھا کہ خبر غلط ہے، ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ وفات کی بات 100% صحیح تھی۔ مولانا ثناء اللہ عمری یمیہ عثمانیہ لکھتے ہیں کہ کم سخنی، خیالات میں توازن، نام و نمود سے اجتناب، جذباتیت اور انفعالیت کو راہ نہ دینا، درسیات سے گہرا ربط، معاملے کی تہ کو پہنچنے کا داعیہ، اظہار رائے میں احتیاط، مخاطب کی بات من وعن سنی، یہ اوصاف مولانا میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ اور لکھتے ہیں کہ آخر وقت موعود آ پہنچا۔ منگل کا دن 3 مارچ 2015 حضرت مولانا نے مسجد میں باجماعت صبح کی نماز پڑھی۔ چائے کا معمول تھا مگر خدا جانے طبیعت کیسی تھی کہ نہیں پی۔ جامعہ گئے، حاضری کے دفتر میں دستخط کیے، 2-4 گھنٹے بے چینی میں گزارے۔ آخر صبح کے 11 بجنے کو تھے کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان پر موجود فرائض پوری خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیے، کلیدی کتابیں پڑھائیں اور ذوق و کیف کے عالم میں پڑھائیں، ڈوب کر پڑھائیں۔ اپنی 5 سالہ نظامت کے ساتھ کل ملا کر 10 ناظموں کا زمانہ دیکھا۔ بانی جامعہ کے خاندان کی 3 نسلوں کے افراد کو مادر علمی کے کرتا دھرتا کی حیثیت سے دیکھا۔ علم و فضل ہی نہیں، اخلاق اور اطوار کے لحاظ سے بھی رجل کبیر تھے۔ مولانا عبدالصمد عمری لکھتے ہیں کہ مولانا بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ جامعہ میں جتنے فنون پڑھائے جا رہے تھے ان میں اساتذہ جامعہ کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتے تھے۔
آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے کی بات ہے کہ آپ کی بصارت میں کمی آ گئی تھی، اس کی وجہ سے اچھی طرح مطالعہ نہیں کر پاتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ کلاس میں جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تدریس کے حق کی ادائیگی میں کمی کی وجہ سے روز قیامت پکڑا نہ جاؤں۔ ڈاکٹر محمد سلیمان عمری لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولانا سید عبدالکبیر عمری رحمہ اللہ کلاس میں تفسیر کی کتاب بیضاوی کا درس دینے کے لیے آئے۔ وہ دیر تک خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ طلباء نے پریشان ہو کر سوال کیا، مولانا طبیعت تو ناساز نہیں ہے؟ مولانا نے کہا، آپ دیدہ ہو کر کہ آج میں مطالعے کے بغیر آیا ہوں۔ طلباء نے سوال کیا، مولانا آپ تو 50 سال سے زیادہ عرصے سے بیضاوی کا درس دے رہے ہیں، پھر بھی کیا آپ کو مطالعے کی ضرورت ہے؟ مولانا نے جواب دیا، ہر دن مطالعہ کرنے کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو کچھ نئی بات دے پاتا ہوں۔ آج آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کل خدا کے یہاں اس بات پر میری پکڑ ہوگی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور لکھتے ہیں کہ میرا دل گواہی دیتا ہے، بلکہ مجھ جیسے ہزاروں تلامذہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ استاد محترم میں خود نمائی کی کمزوری ذرہ برابر بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کبھی کسی پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ کتنے بڑے آدمی تھے اور کتنا اہم کام انجام دیا ہے اور دے رہے ہیں، بلکہ شاید انہیں خود اپنی عظمت اور بڑائی کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے انہیں جن کمالات سے نوازا تھا، انہیں اخلاص و للہیت کے ساتھ دین و ملت کی خدمت میں لگایا۔ مولانا عبید الرحمن اعظمی عمری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مولانا سید عبدالکبیر عمری رحمہ اللہ کا تعلق شہر ترپاتور کے ایک مردم خیز قریہ پتاگرم سے تھا۔ یہاں آپ کی پیدائش 1921 میں ہوئی۔ آپ کے والد سید محی الدین خانوادہ سادات کے ایک صوفی منش بزرگ تھے۔ پیشے سے کسان تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے دینداری کی دولت سے بھی مالا مال کیا تھا۔ اللہ نے انہیں 5 بیٹے دیے تھے۔ مولانا محترم ان کے تیسرے فرزند تھے۔ ابتدائی تعلیم ایلیمنٹری اسکول ترپاتور میں پائی، جہاں آپ کی ذہانت و فطانت کے بڑے چرچے تھے۔ آپ کی قابلیت کا اندازہ کر کے آپ کے برادر معظم مولانا سید امین عمری نے آپ کو جامعہ دارالسلام عمر آباد میں داخل کرا دیا۔ بڑی محنت اور دلچسپی سے آپ نے یہاں کا نصاب مکمل کیا۔ لکھنے پڑھنے کا رجحان شروع سے تھا۔ ارباب علم و فن کی صحبت نے سمندر شوق کے لیے مہمیز کا کام کیا۔ آپ نے اپنے دامن کو کسی کی تحقیر و تنقید سے آلود نہیں کیا۔ سینہ، کینہ، کپٹ اور دیگر برائیوں سے ہمیشہ پاک صاف رہا، کسی کی غیبت کی اور نہ کسی سے برا سلوک کیا۔ نہایت شریف النفس، پاک طینت اور اخلاص و محبت کا پیکر تھے۔ ان کی زندگی سادہ اور درویشانہ زندگی آخری دم تک قائم رہی۔ وضاقتہ، چال ڈھال، رفتار و گفتار، ہر چیز سے انکسار اور فروتنی کا پتہ چلتا تھا۔ ان کی کسی ادا سے عظمت و بڑائی، رعونت و نخوت کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ مولانا محبوب الرحمن عمری لکھتے ہیں کہ آپ کے درس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ طلبہ سے مطالعہ کر کے آنے کے لیے فرماتے۔ جس طالب علم کی باری ہوتی، اس دن کا نیا سبق وہ قواعد یا تلفظ کی غلطی کے بغیر پڑھ لے تو اسے انعام میں ایک چائے ملتی۔ جامعہ میں اس وقت کا یہ اعزاز کس قدر قیمتی تھا، اس کا تصور آج کرنا مشکل ہے۔ اس چائے کے لیے ہم اپنے کتنے ہی بڑے اساتذہ کی خدمت میں جا کر عربی کی وہ عبارتیں صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، تب کہیں جا کر حضرت الاستاد کی کلاس میں جا بیٹھتے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے حضرت والا کے درس بیضاوی اور حجت اللہ البالغہ میں 2 انعام میں چائے پی ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ حافظ قرآن تھے اور قرآن مجید بڑی رقت سے پڑھتے تھے۔ ہر سال کوئی طالب علم مقرر ہوتا، نماز فجر کے بعد اکثر اس کو اپنے کمرہ یا مسجد میں بلوا لیتے اور 2 چائے منگواتے، ایک آپ کے لیے اور دوسری اس طالب علم کے لیے۔ چائے سے فارغ ہونے کے بعد روزانہ 1 پارہ قرآن سناتے۔ مجھے اپنے دور طالب علمی میں یہ شرف بھی کئی سال تک حاصل رہا۔ میں نے سنا کہ دوسروں کو قرآن سنانے کا آپ کا یہ معمول بعد میں جاری رہا اور آخری وقت تک یہ باقی رہا۔
مولانا عبدالواجد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا کو حسن عمل کے ساتھ دراز عمر بھی نصیب ہوئی تھی۔ تقریباً 90 پر 3 سال باحیات رہے۔ ایسی زندگی بڑی قابل رشک ہے۔ 1 گھنٹی جو جامعہ میں 40 پر 5 منٹ پر مشتمل ہوتی ہے، آپ پورا وقت سبق کی تشریح و تفہیم میں صرف کر دیتے۔ پوری تدریسی زندگی میں یہی آپ کا معمول رہا۔ اس میں اساتذہ کے لیے ایک سبق یہ ہے کہ پورے 45 منٹ امانت ہیں، ان کو درس و تدریس میں صرف کرنا امانت داری کا تقاضا ہے۔ تفاسیر میں روح المعانی کی تعریف کرتے اور معانی و مطالب اور وجوہ اعراب کے لیے اس تفسیر کے مطالعے کی ہدایت فرماتے۔ جامعہ کے غرفۃ المدرسین میں اس کا جدید ایڈیشن نہیں تھا۔ آپ کی فرمائش پر میں نے ذمہ داران جمعیت ابنائے قدیم شاخ مدینہ منورہ سے اس کے انتظام کی درخواست کی تو انہوں نے اس کا انتظام کیا۔ اسی طرح آپ کی خواہش پر تفسیر ماجدی کا جدید ایڈیشن منگوایا گیا۔ یہ تفسیریں غرفۃ المدرسین میں آپ کی نشست کے پاس ہمیشہ ہوا کرتی تھیں۔ تفسیر المنار بھی برابر آپ کے مطالعے میں رہتی تھی۔ تفہیم القرآن کے مطالعے کا مشورہ بھی آپ اپنے شاگردوں کو دیتے اور اس کی اردو مبین کی تعریف فرماتے۔ مولانا عبدالہادی عمری حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہم نے مختلف مضامین ان سے پڑھے، لیکن 3 ایسے مضامین تھے جو جامعہ میں استاد محترم کے ساتھ ہی مختص تھے، وہ ہیں علم الفرائض، اصول تفسیر اور بیضاوی۔ لکھتے ہیں کہ ایک سال بقرعید کی چھٹیوں میں ہم جامعہ ہی میں تھے۔ ویسے بھی اس وقت دور کے طلبہ صرف سالانہ چھٹی میں اپنے گھر جایا کرتے تھے۔ عید کی چھٹیاں جامعہ ہی میں گزرتیں۔ عید کے دن میرا خیال تھا کہ آج قرآن نہیں سنائیں گے۔ میں احتیاطاً کمرہ کے سامنے پہنچا اور ادھر سے استاد محترم تشریف لائے۔ معمول کے مطابق قرآن سنایا، پھر عید کی تیاری کی ہدایت دیتے ہوئے وہ اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ تلاوت کا یہ التزام ہم سب کے لیے دعوت عمل رکھتا ہے۔ مولانا کے محمد حنیف عمری لکھتے ہیں کہ نہ جانے روزانہ کتنے ہی لوگ فوت ہوتے ہیں، مگر ان جانے والوں میں ایسی ہستیاں بہت ہی کم ہوتی ہیں جو عہد ساز ہوا کرتی ہیں۔ حضرت مرحوم اور مغفور علیہ الرحمہ کا شمار انہی کامیاب ہستیوں میں ہوتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہتے اور کلاس روم میں باوضو ہی داخل ہوتے۔ تفسیر بیضاوی اتنی طویل مدت تک آپ نے پڑھائی کہ طلبہ آپ کو علامہ بیضاوی کے نام سے بھی یاد کیا کرتے تھے۔ مولانا اشتیاق احمد اعظمی عمری لکھتے ہیں کہ علم دین ہی آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا، بالخصوص تفسیر سے آپ کو مناسبت تامہ حاصل تھی۔ تفسیر کے درس میں بڑی گہرائی اور گہرائی ہوا کرتی تھی۔ ہمہ وقت کسی علمی سوچ میں رہا کرتے تھے اور کبھی کبھی سوچتے سوچتے مسکراہٹ کے آثار بھی رخ انور پر نمایاں ہوا کرتے تھے۔ دیکھنے والے کو محسوس ہوا کرتا جیسے کوئی گم شدہ چیز اچانک مل گئی یا کوئی دیرینہ علمی گتھی سلجھ گئی ہو۔ حضرت الاستاد انتہائی محتاط، کم سخن اور کم آمیز تھے۔ نہ کسی کی شکوہ شکایت اور نہ کبھی کسی کی غیبت آپ کی مجلس میں سننے کو ملی۔ اللہ پاک غریق رحمت فرمائے، جانے والا بڑی خوبیوں کا مالک تھا۔ مولانا ڈاکٹر محمد عارف عمری لکھتے ہیں کہ مولانا سید عبدالکبیر عمری عمرآباد اور جنوبی ہندوستان کے علمی حلقوں میں شیخ التفسیر کے لقب سے متعارف تھے۔ علوم قرآن پر ان کی بڑی گہری نظر تھی اور اسی کے ساتھ وہ قرآن مجید کی عملی تفسیر کا پیکر بھی تھے۔ علم اور ورع سے ان کی شخصیت اس طرح عبارت تھی کہ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ ان کا علم ان کے ورع سے بڑھا ہوا تھا یا ان کے ورع اور تقوی کو علم کے مقابلے میں غلبہ حاصل تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ مولانا مرحوم دونوں حیثیتوں سے منتہائے کمال کے بلند مقام پر فائز تھے۔ طلبہ کی علمی رہنمائی فرماتے تو ان کی شخصیت کی بجائے ان کا علمی روب خود بخود طلبہ کو متاثر کرنے لگتا۔ ڈانٹ پھٹکار لان تان سے کوسوں دور بس علم کا ایک بہتا ہوا دریا تھے اور تشنگان علم ان سے سیراب ہونے کو باعث سعادت سمجھتے تھے۔ مولانا حافظ محمد فرید الدین عمری لکھتے ہیں کہ آپ کی تعلیم جامعہ دارالسلام عمرآباد میں ہوئی اور فراغت کے بعد اپنی مادر علمی سے بحیثیت مدرس جو پیمان وفا باندھا تو مرتے دم تک اسے نبھایا۔ تقریباً پون صدی تک درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔
ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ آپ کے درس قرآن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی کہ آپ قرآنی آیات میں تذکیر و نصیحت اور عملی پیغام کو واضح کرتے تھے۔ آپ کے دروس قرآن کا مجموعہ نور ہدایت اس بات کا گواہ ہے۔ مولانا محمد عارف الدین کلیم عمری لکھتے ہیں کہ شیخ التفسیر کا مطالعہ اور اس پر مستزاد آپ کا حافظہ اور اس سے بڑھ کر آپ کے افہام و تفہیم کا عالمانہ انداز یہ آپ کی وہبی اور کسبی صلاحیتوں کا معجزہ لگتا تھا۔ ایک آیت کی تفسیر کے سلسلے میں جدید و قدیم مفسرین کے اقوال کا انبار، پھر ان میں آپ کی نکتہ رسی درس میں چار چاندنی لگا دیتی تھی۔ شیخ التفسیر بظاہر کم گو اور سنجیدہ مزاج تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بدلہ سنجی بھی موقع محل کے لحاظ سے ہوا کرتی تھی۔ درس کے درمیان آپ کے ادبی ذوق اور مذاق لطیف کے نمونے دیکھنے کو ملتے۔ ایک مرتبہ شیخ التفسیر کا درس چل رہا تھا، اس درمیان ایک بندر دیوار پر آ بیٹھا۔ بعض طلبہ اسے دیکھ رہے تھے۔ شیخ التفسیر نے درس کو جاری رکھتے ہوئے ظریفانہ اور لطیفانہ انداز میں فرمایا، الجنس یمیل الی الجنس۔ جو طلبہ بندر کو دیکھ رہے تھے وہ شرم سے پانی پانی ہو گئے اور ساری جماعت زعفران زار ہو گئی۔ دلوں کو جھنجھوڑنے والی اور دلوں پر اثر انداز کرنے والی گفتگو کرنے میں شیخ التفسیر طاق تھے۔ دکتور سعید احمد عمری پیڈنوی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات ایک مرتبہ شیخ التفسیر کے ہم سبق مولانا عبدالرشید صاحب عمری رحمہ اللہ سے ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ سید عبدالکبیر ہمارے دور کے ممتاز طالب علم تھے، علم میں بھی اور عمل میں بھی بڑے عبادت گزار اور تقوی شعار تھے، اساتذہ اور منتظمین جامعہ کے منظور نظر تھے۔ انہوں نے 2 جماعتوں کا امتحان ایک ساتھ دے کر اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی اور ہم سے آگے نکل کر گئے تھے۔ اس طرح وہ جامعہ دارالسلام سے فارغ ہونے والے قافلے کے رکن بن گئے۔ لکھتے ہیں کہ درس میں بھی اس پہلو پر طلبہ کی توجہ مبذول فرماتے اور اکثر کسی کا یہ قول نقل کرتے کہ اسلام پر مرنے والے مسلمان تو اس دنیا میں بہت ملیں گے، مگر اسلام کے مطابق جینے کا عزم و حوصلہ رکھنے والے اور اس کے لیے کوشش کرنے والے مشکل ہی سے ملیں گے۔ استاد محترم اپنے اندر قلب سلیم رکھتے تھے، نہ کسی کی برائی سننا پسند کرتے اور نہ کسی کی برائی کرنا آپ کو گوارا تھا۔ آپ کا دل آئینے کی طرح صاف شفاف تھا، انسانیت نواز آدمی تھے، دل کی بیماریوں سے خاصے پاک تھے۔ بغض و حسد، کینہ کپٹ، نفرت و حقارت، عداوت اور دشمنی وغیرہ ان کے اندر ہرگز موجود نہیں تھے۔ ایک مرتبہ سراجم منیرہ اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی بجائے روشن چراغ سے آپ کو جو تشبیہ دی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سورج اور چاند کی روشنی بلند و بالا پہاڑوں کو تو روشن کر سکتی ہے، مگر ان کے اندر موجود غاروں کو روشن کرنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ وہ شاہی محلوں میں کو تو روشن کر سکتی ہے، مگر تنگ و تاریک جھونپڑیوں اور کوٹریوں میں اس کا گزر ممکن نہیں۔ یہ روشن چراغ ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ تاریک غاروں کو بھی روشن کر سکتا ہے اور تنگ و تاریک کوٹریوں کو بھی۔ اس کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس کی روشنی سے ہزاروں مردہ چراغ روشن ہو سکتے ہیں۔ مولانا عبدالجبار عمری لکھتے ہیں کہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی بھی ادارے کی ترقی اور تنزلی کا انحصار اس کے عملے اور اساتذہ پر ہوتا ہے۔ اگر مخلص اساتذہ کسی ادارے کی رونق بن جائیں تو اسے ترقی کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نشیب و فراز اور دھوپ چھاؤں افراد کی طرح اداروں کی زندگی کا بھی مقدر ہے۔ مخلص اساتذہ کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ سرد و گرم دونوں حالتوں میں ادارے کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے قدیم اساتذہ اخلاص کے اس معیار پر پورا اترے۔ صبر آزما اور نازک حالات میں بھی انہوں نے جامعہ کے آنگن کو اپنے علمی خوشبو سے مہکایا۔ ان ولی صفت اساتذہ میں سے ہمارے مولانا کا بھی شمار ہوتا ہے۔ آج بہت سے ادارے ایسے مخلص اور مشفق اساتذہ سے خالی ہیں۔ مولانا جی محمد رفیق عمری لکھتے ہیں کہ آپ بیک وقت مفسر بھی تھے، محقق بھی، فقیہ بھی تھے اور علم المیراث میں باکمال بھی، اور عقیدے کی کتابیں پڑھانے میں بھی ید طولہ رکھتے تھے۔
اور لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک فرزند جامعہ نے فراغت کے بعد جامعہ کی تنقید میں ایک طویل خط لکھ مارا۔ مولانا نے اس نمک افشانی پر جواباً 2 ہی جملے لکھے۔ فرمایا، آپ نے جن حسین الفاظ میں جامعہ پر تنقید کی ہے، یہ نہ بھولیے کہ یہ زبان دانی جامعہ ہی کی سکھائی ہوئی ہے، آپ اس کی قدر کیجیے۔ مولانا عبد المالک سیفی عمری لکھتے ہیں حفظہ اللہ، اس وقت مولانا سید عبدالکبیر صاحب ناظم جامعہ تھے جب میرا داخلہ جامعہ میں ہوا تھا۔ معمولی سا لباس زیب تن کیے ہوئے، کندھے پر سادہ سا رومال اور جوتی بھی سادگی کی تصویر۔ آپ کے ظاہر سے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ ناظم جامعہ ہیں۔ نہ گفتگو میں کوئی تکلف، نہ نشست میں، نہ برخاست میں کوئی تصنع۔ طلباء کے ساتھ بزرگانہ شفقت فرماتے اور پدرانہ اپنائیت کا مظاہرہ کرتے۔ علم المیراث میں مناسخہ کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے، مگر مولانا اس کو بہت آسان کر کے سمجھاتے اور طلباء سے مناسخہ کے متعلق مختلف مسائل کی مشق کراتے۔ ایک مسئلہ کوئی کیا حل کرتا کہ اس کے مختصر الفاظ میں ایسی تعریف اور ہمت افزائی کرتے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کو اس میدان کا شہسوار محسوس کرنے لگتا۔ مولانا نے عہد نظامت کو ایک امانت سمجھا، اسے آبرو کی چیز اور قد آوری کا ذریعہ کبھی نہیں بنایا۔ 1904 میں جامعہ سے میری فراغت ہوئی۔ وطن جانے سے پہلے میں نے آپ سے آٹوگراف لکھنے کے لیے ڈیری پیش کی تو آپ نے تحریر فرمایا، زندگی میں سادگی کو اختیار کریں اور تکلفات سے اجتناب کریں۔ میں نے ایک دفعہ آپ سے آپ کی صحت کا راز دریافت کیا۔ مولانا نے جواباً مسکرایا اور مجھ سے یوں مخاطب ہو کر فرمائے کہ 3 باتوں کی پابندی کیجیے، آپ کی صحت ٹھیک رہے گی: قلت الطعام، قلت المنام، قلت الکلام، یعنی کم کھانا، کم سونا اور کم کلام کرنا۔ پھر فرمایا، کم سخنی کی بات لوگوں کو کم ہی سمجھ میں آتی ہے۔ صحت مند زندگی کے لیے صحت مند دل و دماغ بہت ضروری ہے، اور یہ دونوں آدمی کی زبان درازی کی وجہ سے پیدا ہونے والی مصیبتوں اور منفی جذبوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ شیخ سعید احمد عمری لکھتے ہیں کہ بر صغیر ہند و پاک میں شاید آپ کی شخصیت اس حیثیت سے ممتاز ہو کہ آن جناب نے اپنی عمر عزیز میں 72 یا 73 سال تدریسی خدمات میں صرف کر دیے۔ غالباً قرآن مجید کے 30 پاروں کی تدریس بھی آپ نے مکمل فرمائی۔ آپ کی کلاس میں پوری طرح سوالات کرنے کی آزادی تھی۔ طلباء کے سوالات کو آپ نے اپنے لیے کبھی وقار کا مسئلہ نہیں بنایا، ہر سوال کا تشفی بخش مگر مختصر جواب دیتے۔ آپ کی ذہانت و فطانت کا یہ حال تھا کہ آپ جنوب کا فراہی کہا جا سکتا ہے، مگر شہرت اور ریا سے وحشت نے دنیا میں آپ کو گمنام رکھا۔ مولانا بڑے با اصول تھے لیکن با اخلاق تھے۔ اصول کی پابندی کے باوجود آپ کی طبیعت میں سختی، درستی اور تلخ نوائی کبھی نہیں آئی۔ دکتور الطاف مالانی عمری لکھتے ہیں کہ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے آپ کی فراغت 1940 میں ہوئی۔ چونکہ اس وقت آپ کا حفظ مکمل نہیں ہوا تھا، جس کا آپ کو شدید احساس تھا، اس لیے فراغت کے بعد اپنے والد صاحب کے کھیتوں کی نگرانی کے دوران آپ نے حفظ قرآن کا سلسلہ جاری رکھا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جامعہ والے مجھے بحیثیت مدرس بلا رہے ہیں، اور میں ان سے مشورہ چاہا تو انہوں نے فرمایا، بیٹا اگر ساہوکار صاحب یعنی کاکا اسماعیل مرحوم صرف آش یعنی گنجی پلا کر بھی تم سے جامعہ کی خدمت لینا چاہیں تب بھی تمہیں ان کی پیشکش کو قبول کرنا ہوگا۔ اور لکھتے ہیں کہ آپ کثیر العیال تھے، بالخصوص اولاد کی آسائش کے لیے بہت سے مواقع آپ کے سامنے کھلے تھے، لیکن آپ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اخلاص و للہیت کے ساتھ اپنی خدمات کو جاری رکھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری سہولتیں فراہم کی جو چین اور سکون کی زندگی کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ جامعہ سے 8 اشروں سے زائد عرصہ پر محیط تعلق میں سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد سے مختلف نوعیت کے تعلقات آپ کے رہیں۔ ظاہر ہے ان میں بہت سی باتیں ناخوشگوار بھی ہوئی ہوں گی، لیکن آپ نے نہ صرف انہیں برداشت کیا بلکہ آپ کی زبان پر کبھی حرف شکایت تک نہ آیا۔ نہ کبھی آپ کی مجلس میں کسی نے کسی کی غیبت سنی،
زبان و قلب کی اتنی حفاظت اور سلامت صدر کا یہ مرتبہ کم ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ مولانا سراج الحسن عمری لکھتے ہیں کہ ماضی قریب میں جامعہ دارالتوحید رحیم آباد کی جانب سے آپ کی علمی خدمات پر ایوارڈ پیش کیا گیا، تو اس موقع پر میں بھی حاضر تھا۔ اپنے صدارتی خطاب میں آپ نے فرمایا تھا، آج جامعہ دارالتوحید والوں نے ایوارڈ دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہہ دے کہ اے عبدالکبیر، تجھے خدمت کا صلہ دنیا ہی میں مل گیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں، تو میں کیا جواب دوں گا۔ آپ خود صوم و صلات کے بڑے پابند تھے، ہمیشہ صف اول کا اہتمام کرتے اور دیر تک ذکر و مناجات میں بیٹھے رہتے۔ روایت ہے کہ آپ 8 سال کی عمر سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے لگے تھے، ہر سال رمضان کے روزوں کا اور تراویح کا پورا اہتمام فرماتے۔ مولانا احمد سراج قاسمی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ سبق سمجھنے میں اگر کوئی بچہ کسی بچے کو سبق سمجھ میں نہیں آتا تو بار بار سمجھاتے، اس کے باوجود کسی کے دماغ میں بات نہیں بیٹھتی تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر آر محمد عمری لکھتے ہیں کہ مادر علمی کا ایک لائق ترین فرزند اور کوہ وقار استاد قابل رشک زندگی گزار کر کئی نسلوں کے ذہنوں کو سنوار کر ہم سب کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ بقول مولانا حبیب الرحمن اعظمی عمری، عمر آباد کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ اس طرح بہت سے آسمانوں کے درمیان ایک اور آسمان کا اضافہ ہو گیا۔ سادگی شرافت میں وحید، عجز و انکسار اور تہذیب و شائستگی میں فرید، خودداری و عالی ظرفی میں لاسانی، ذہانت و فطانت میں عدیم المثال تھے۔ پارسا صفت، نیک طینت، اعلیٰ قابلیت کے مالک، تیز فہم اور صائب الرائے تھے۔ آپ صلاحیت و صالحیت کے سنگم، علم و عمل کے پیکر، علوم و فنون کے مخزن، بے داغ سیرت کے مالک، ہر طبقے میں یکساں محترم و معزز تھے۔ تکلف و تصنع سے دور اور تعصب سے پاک تھے۔ 70 سال تک جامعہ کی آبیاری کی اور بے ریا زندگی گزاری۔ اگرچہ آپ شیخ التفسیر مشہور تھے، لیکن صرف و نحو، ادب و بلاغت، عقائد اور علم الفرائض وغیرہ میں بھی خوب درک رکھتے تھے۔ مولانا عبدالحفیظ مانوی عمری لکھتے ہیں کہ عام لوگوں کی وفات سے ان کے متعلقین متاثر ہوتے ہیں، لیکن اہل علم کی وفات سے پوری امت بلکہ ساری انسانیت متاثر ہوتی ہے۔ افسوس کہ گود سے گور تک علم حاصل کرنے کا تصور آج ذہنوں سے تقریباً غائب ہو چکا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو علمی میدان میں چند قدم چلنے کے بعد تھک ہار کر قناعت کا دامن تھام لیتے، پھر اسی معمولی پونجی پر ساری عمر بسر کر دیتے ہیں۔ شیخ التفسیر تبحر علمی کے باوجود مہد سے لحد تک علمی ترقی کے لیے مسلسل کوشاں رہنے کی نمایاں مثال تھے۔ علم کی سنگلاخ وادیوں کو طے کرنے کے لیے ہمیشہ پابا رکاب رہتے اور اس کے مضبوط قلعوں کو فتح کرنے کے لیے سعی مسلسل میں مصروف رہتے تھے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب کہ وہ مطالعہ کرتے ہوئے نہیں دیکھے گئے ہوں، اور کوئی درس ایسا نہیں تھا جو انہوں نے مطالعے کے بغیر دیا ہو۔ اپنے 72 سالہ تدریسی دور میں ہمیشہ اسی کوشش میں رہے کہ ہر سال طلباء کو علم کی نئی جہتوں سے واقف کرائیں اور اضافی معلومات سے آراستہ کریں۔ مولانا صغیر احمد عمری لکھتے ہیں کہ مطالعہ اس انہماک سے کرتے گویا طالب علم ہیں وہ، یا کم از کم طلباء کو پہلا سال پڑھا رہے ہیں۔ حالانکہ جس وقت میں زیر تعلیم تھا اس وقت مولانا کی مدت تدریس کم و بیش نصف صدی تک پہنچ چکی تھی۔ مولانا کی ایک اور بات یاد آئی۔ صاحب الکشاف علامہ زمخشری کی کوئی ایسی بات نقل کرتے جو علمی یا بلاغت سے متعلق ہوتی تو فرماتے علامہ زمخشری کہتے ہیں یا صاحب کشاف فرماتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات نقل کر دے جو سلف صالحین کے عقیدے سے ٹکراتی ہو یا جمہور علماء کے نقطۂ نظر کے خلاف ہو
یا سرے سے نصوص شرعیہ سے متصادم ہو تو فرماتے زمخشری نے کہا ہے یا لکھا ہے۔ تعبیر کی ذرا سی تبدیلی مولانا کے موقف کو واضح کرتی کہ مولانا زمخشری کے قول کے موافق ہیں یا مخالف۔ طلباء کے سامنے ایسا اسلوب ہرگز اختیار نہیں کرتے کہ کوئی طالب علم اس کو بنیاد بنا کر مولانا کے سامنے ضرورت سے زیادہ بے تکلف ہو جائے۔ ہم لوگ 5ویں جماعت میں تھے۔ ایک دن تقریباً صبح سے بجلی غائب تھی۔ دن کا ایک حصہ ختم ہوتے ہی گرمی کی وجہ سے طلباء میں بد نظمی کی سی کیفیت شروع ہو گئی۔ کوئی کتاب سے پنکھے کا کام کر لے رہا تھا، کوئی اپنے رومال سے گرمی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی کھڑے ہو کر اپنے گرما کو کھول کر ہاؤ ہاؤ کر رہا تھا۔ بہرحال طلباء اسی بے چینی کی کیفیت میں تھے کہ مولانا محترم تشریف لائے۔ طلباء کو اس قدر پریشان حال دیکھ کر دروازے ہی میں کھڑے ہو کر سوال کیا، کیا بھائی لائٹ نہیں ہے؟ ہمارے ایک نو مسلم ساتھی محمد حسین تھے۔ ان کی مادری زبان تمل تھی۔ انہوں نے تھوڑی بہت اردو سیکھ رکھی تھی۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب لائٹ ہے، کرنٹ نہیں ہے۔ یہ سن کر مولانا بالکل خاموش ہو گئے۔ بظاہر محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بات انہیں پسند نہیں آئی۔ دیگر ساتھیوں کو محمد حسین کی بے تکی بات پر غصہ آ گیا اور وہ انہیں کوسنے لگے، جبکہ محمد حسین دفاع میں کہہ رہے تھے کہ میں نے کیا غلط کہا، صحیح تو کہا کہ لائٹ ہے، کرنٹ نہیں ہے۔ بہرحال محمد حسین ساتھیوں کے زیر عتاب تھے۔ مولانا کی خاموشی طول پکڑنے لگی۔ کلاس میں ایک سناٹا چھا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سانسیں رک رہی ہیں۔ اچانک مولانا نے زیر لب مسکراتے ہوئے خاموشی کو توڑ دیا اور فرمانے لگے، کرنٹ بھی ہے بھائی مگر چالو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ طلباء نے قہقہا لگایا اور شیخ بھی دیر تک مسکراتے رہے۔ طلباء ساتھیوں کا کھل کھلا کر ہنسنا مولانا کے جواب پر تھا یا مولانا کے بحال ہونے پر معلوم نہیں۔ ہمارے ساتھی یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد حسین کو لاجواب کرنے پر ہم مولانا کے ساتھ ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ساتھیوں نے جس قسم کے رد عمل کا اظہار محمد حسین پر کیا تھا، مولانا کو خدشہ تھا کہ کہیں میرے جانے کے بعد اس عتاب میں تیزی نہ آ جائے۔ اس لیے سوچا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا کہہ دوں کہ معاملہ ختم ہو جائے اور بات ختم ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے اتنا لمبا وقفہ لیا۔ اس اثنا میں نہ جانے کتنے جملے آئے ہوں گے جو اس طالب علم کے لیے کہے جا سکتے تھے، لیکن مولانا کسی ایسے جملے کی تلاش میں تھے جس سے طالب علم کی تحقیر و تنقیص بھی نہ ہو اور معاملہ بھی ختم ہو جائے۔ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج وہ عظیم انسان اس اعلان پر فخر محسوس کرتا ہے، انا ثمرۃ من ثمرات الشیخ، میں شیخ التفسیر کی محنت کا پھل ہوں۔ مولانا شیخ کلیم اللہ عمری لکھتے ہیں کہ شیخ التفسیر مولانا سید عبدالکبیر بن محی الدین بن عبدالقادر العمری 1921-2015، ان سے میں نے خود سنا کہ جامعہ سے آپ کی فراغت 1930 میں ہوئی۔ مولانا 1940 میں مدراس یونیورسٹی کے افضل علماء اور منشی فاضل امتحانات میں فرسٹ ڈویژن میں کامیابی پر اعزازات سے نوازے گئے۔ 1942 میں آپ کا تقرر بحیثیت استاد مادر علمی میں ہوا۔ تدریس کی طویل مدت کے دوران آپ نے الفوز الکبیر 40 سال تک اور تفسیر بیضاوی، تفسیر جلالین اور السراج فی المیراث کئی دہائیوں تک پڑھاتے رہے۔ لکھتے ہیں کہ خصوصاً حفاظ طلباء کی بڑی قدر کرتے اور ان کی ہمت افزائی میں فرماتے کہ حفظ قرآن کی بدولت دیگر سارے علوم آسان ہو جاتے ہیں۔ مولانا وحید الدین خان عمری لکھتے ہیں کہ خلوص و للہیت کے باب میں اس کی حیثیت ایک آفتاب کی تھی، جس کی زندگی نے نگاہ خلق سے چھپ کر نگاہ خالق میں اپنا مقام اونچا بنانے کی کوشش کی تھی۔ مولانا ظفیر علی عمری لکھتے ہیں کہ شیخ کی ہمت افزائی کے رنگ الگ الگ ہوا کرتے تھے۔ ایک موقع سے کہنے لگے، آپ بھی میری طرح ہیں، بہت ذہین ہیں لیکن محنتی ہیں، بہت ذہین نہیں لیکن محنتی ہیں۔ میرے لیے یہ بڑا اعزاز تھا کہ مجھے اپنے مشابہ سمجھا۔ شیخ کے تفسیری نکات بڑے منفرد ہوا کرتے تھے جو آپ مختلف تفاسیر کے مطالعے کے بعد ہم سے بیان کرتے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ایک موقع سے برادرم عماد الدین محسن عمری نے ایک تفسیری نکتہ بیان کیا تو استاد
چونک پڑے۔ برادرم عمادالدین نے بڑی خوشی اور سعادت مندی کے ساتھ وضاحت کی کہ یہ ہمارے شیخ التفسیر کا بیان کردہ نکتہ ہے۔ مولانا عبدالقیوم طاہر مدنی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ مشہور مصری شاعر احمد شوقی کا یہ شعر کس قدر حقیقت افروز ہے۔ الناس صنفان موتا فی حیاتہم وآخرون ببطن الارض احیاء۔ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنی زندگی میں بھی مردہ ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو مر کر بھی زندہ جاوید رہتے ہیں۔ اور شیخ التفسیر مولانا عبدالکبیر عمری رحمہ اللہ ایسی ہی زندہ جاوید شخصیت کے مالک تھے۔ دکتور عبداللہ مشتاق عمری لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کلاس میں آپ سے دریافت کیا، مولانا آپ کو تفسیر سے کیسے محبت ہوئی؟ آپ نے فرمایا، دراصل مجھے عربی ادب اور بلاغت سے بڑی دلچسپی تھی۔ شروع سے عربی اشعار پڑھنے اور یاد کرنے کا شوق تھا۔ ادبی زبان بڑے چاؤ سے پڑھتا تھا، چونکہ قرآن کی زبان بڑی عمدہ، نہایت اعلیٰ، نہایت صاف ستھری اور سلیس ہے، اور یہ آسمانی ادب کا بے مثال اور لاجواب مرقع ہے۔ اسی لیے دھیرے دھیرے قرآن سے دلچسپی بڑھنے لگی۔ میں نے پہلے حفظ کر لیا، پھر اس کے اسرار و رموز، اس کے بلاغتی نکات اور تزکیاتی انداز سے دلچسپی ہو گئی۔ اس طرح ہمارے مولانا کو فن تفسیر سے محبت ہو گئی، اور اسی محبت نے آپ کو شیخ التفسیر کے لقب سے ملقب کیا۔ لہٰذا آپ نام سے کم اور لقب سے مشہور زیادہ تھے، بلکہ اکثر طلبہ کو شروع میں آپ کا نام بھی نہیں معلوم رہتا تھا، سب آپ کو شیخ التفسیر کے نام ہی سے جانتے تھے۔ تفسیر کے سارے علوم و فنون پر دسترس رکھتے تھے، اس سے متعلق مواد پر مکمل عبور حاصل تھا۔ ایک مفسر کو جتنے علوم کی ضرورت ہوتی ہے، سب کو آپ نے پڑھا، سمجھا اور یاد کیا تھا۔ علوم عربیہ اور علوم شرعیہ کا مکمل ادراک رکھتے تھے۔ نظم و نثر کی باریکیوں، عربی قواعد اور اعراب اور نحو صرف پر بڑا درک رکھتے تھے۔ عربی الفاظ کی باریکیوں اور بلاغت و معانی کے اسرار و رموز سے اچھی طرح واقف تھے۔ فقہی مسائل اور ناسخ و منسوخ کے احکام پر مکمل گرفت تھی، اور ان سب کے ساتھ جو ایک مفسر کے لیے سب سے ضروری چیز ہے، کثرت حفظ نصوص اور کثرت مطالعہ، اس کے تو آپ ماہر تھے۔ قرآنی الفاظ کی ایسی تحقیق بیان کرتے جو بڑے بڑے لغویوں کے یہاں بھی ملنا مشکل ہے، اور آپ ابن فارس ابن جنی کی یاد تازہ کر دیتے۔ اسی طرح جب آپ قرآنی بلاغت کے نکات بیان کرتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا عبدالقاہر جرجانی کی روح لوٹ آئی ہے۔ ہر ایک اپنے آپ کو مولانا کا شاگرد ہونے پر فخر محسوس کرتا تھا۔ آپ کے شاگرد دنیا کے مختلف گوشوں اور خطوں میں پھیلے ہوئے ہیں، بعض بڑی بڑی تنظیموں اور اداروں کے ذمہ دار ہیں، بعض ملک و بیرون ملک اونچی یونیورسٹیوں میں پروفیسر ہیں، بعض دعوتی اور رفاہی کاموں سے منسلک ہیں، لیکن آپ کے سبھی شاگرد، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے، کسی بھی ادارے سے اور کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ سب آپ کا دل سے احترام کرتے تھے اور آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ مولانا ہی کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمن اعظمی عمری عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں استاد حدیث اور کلیت الحدیث کے مدیر رہ چکے ہیں۔ انہیں فن حدیث میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ اس موضوع پر بڑی وقیع کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائی ہیں۔ مجھے بار بار ان کی محفلوں میں شریک ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔ جب بھی ملاقات ہوتی، شیخ التفسیر کے تذکرے کے بغیر ان کی محفل ختم ہی نہیں ہوتی۔ 1997 میں مجھے پہلی بار دہلی جانے کا اتفاق ہوا۔ اپنے کسی کام سے مرکز جماعت اسلامی ہند گیا تو مولانا سید جلال الدین عمری سے ملاقات ہوئی، جو آج کل جماعت اسلامی کے امیر ہیں اور کئی علمی کتابوں کے مصنف ہیں۔ جتنی دیر ملاقات رہی، اس میں زیادہ وقت مولانا کے ذکر خیر ہی میں گزر گیا۔ بڑی عزت و احترام سے وہ اپنے استاد شیخ التفسیر کو یاد کرتے رہے۔ یہ سچ ہے کہ علماء کرام اپنے شاگردوں سے پہچانے جاتے ہیں، اسی لیے سوانحی کتاب لکھنے والے مورخین علماء کرام کے شاگردوں کا ذکر خصوصی طور پر کرتے ہیں، جس سے
یہ کہ علماء کی قدر و منزلت اور علمی دنیا میں ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن ان کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد نے اپنی کتابوں سے امام ابو حنیفہ کی آراء اور مسلک کو دوام بخشا۔ خلیل بن احمد فراہیدی نحو کے امام مانے جاتے ہیں اور نحو کی کوئی کتاب ان کی رائے کے ذکر کے بغیر ناقص سمجھی جاتی ہے، لیکن نحو میں ان کی کوئی تصنیف نہیں ہے۔ ان کے شاگرد سیبوی نے اپنی کتاب کے ذریعے ان کے علم کو رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ امام ابن تیمیہ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، لیکن ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے امام ابن قیم جیسا جید عالم پیدا کیا۔ یہاں یہ بتانا ہے کہ اگرچہ ہمارے مولانا کی کوئی بھی تصنیف نہیں ہے، لیکن ایک جمع غفیر نے ان کے علم سے استفادہ کیا۔ آج تقریباً پوری دنیا میں مولانا کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں، جن سے ایک دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ مولانا عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رمضان کے مکمل مہینے میں ان کے ساتھ تھے، تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک مہینے کی اس معیت و رفاقت میں نے دو باتیں خاص طور پر ملاحظہ کیں۔ پہلی بات، قرآن مجید سے آپ کا گہرا تعلق اور تلاوت قرآن مجید سے شب و روز کا شغف تھا۔ خود شیخ نے ایک دن مجھ سے بطور تحدیث نعمت اس بات کا ذکر فرمایا کہ رمضان میں میرے کل 6 قرآن ختم ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ تلاوت اور سماعت کے اعتبار سے ہر پارہ روز میں 6 مرتبہ ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ تو میں خود اپنے کمرے میں 1 جز کی تلاوت کرتا ہوں، پھر وہی 5 وقتہ نمازوں میں تلاوت کر کے ختم کرتا ہوں، پھر تراویح کے بعد رات میں مزید قیام اللیل کرتا ہوں تو اس میں 1 مرتبہ ختم کرتا ہوں، تراویح میں 1 مرتبہ سنتا ہوں اور وہی پارہ ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے ائمہ حرمین کی آواز میں سنتا ہوں۔ اس طرح ہر دن 1 جز کی 3 مرتبہ تلاوت اور 3 مرتبہ سماعت ہوا کرتی ہے۔ دوسری بات جو میں نے شیخ التفسیر کی زندگی میں ملاحظہ کی وہ یہ ہے کہ جامعہ میں طلبہ کے درمیان آپ کے جو معمولات ہوا کرتے تھے، وہی معمولات چھٹیوں میں طلبہ کی عدم موجودگی میں ہوا کرتے تھے۔ ان میں ذرا برابر بھی فرق نہ آتا۔ جو عبادتیں اور ریاضتیں اور جو طرز زندگی آپ کا عام دنوں میں ہوتا، چھٹیوں میں بھی بعینی ہی وہی عبادتیں اور ریاضتیں اور وہی انداز فکر اور وہی عالم محویت ہوا کرتا تھا۔ گویا جلوتوں میں آپ کی جو ادائیں تھیں وہی خلوتوں میں بھی ہوا کرتیں، اور یہ خلوص و للہیت کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے جیسا رہتا ہے، لوگوں کے پیچھے تنہائیوں میں بھی اسی طرح رہے۔ مولانا محمد ابراہیم عمری حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز باجماعت کا اہتمام تکبیر تحریمہ کے ساتھ فرماتے اور صف اول کا التزام بھی کرتے۔ اگلی پچھلی سنتوں کا خاص اہتمام کرتے اور فرماتے کہ جو شخص سنتوں کے اہتمام کی کوشش کرے اس کی فرض نمازوں کے چھوٹنے یا قضا ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نمازوں کے پابند بننا چاہتے ہیں تو آپ فرض نمازوں کے آگے پیچھے کی سنتوں کا اہتمام کریں۔ میں نے ہمیشہ مولانا کو باوضو دیکھا۔ دریافت کرنے پر فرمایا کہ باوضو رہنے میں بڑی برکتیں ہیں۔ یہ اہتمام جہاں عبادت ہے وہیں گناہوں سے بچنے کے لیے بہترین ذریعہ بھی ہے۔ باوضو رہنے سے نماز، ذکر، دعا، تلاوت، سماعت سب چیزوں میں دل لگتا ہے اور آدمی شیطان کے حملوں اور وسوسوں سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ شیخ علم و عمل کے بلند مرتبے پر فائز تھے، اس کے باوجود ہر چھوٹی بڑی دینی مجلس میں شریک ہوتے اور بغور واعظ نصیحت سماعت فرماتے۔ مسجد عمر آباد میں ہر اتوار بعد نماز مغرب مقامی لوگوں کے لیے اساتذہ جامعہ کا درس ہوتا ہے۔ تقریباً سارے ہی مقرر آپ کے شاگرد ہوا کرتے ہیں، پھر بھی آپ اس مجلس میں بلا ناغہ شریک ہوتے اور بغور سنتے۔ اس سے جہاں تذکیر سے فائدہ اٹھانا مقصود ہوتا، وہیں اپنے شاگردوں کی ہمت افزائی بھی پیش نظر ہوتی۔ محترم معتمد عمومی مولانا کاکا سعید احمد عمری مدظ اللہ نوجوان اساتذہ کو اکثر مشورہ دیتے کہ شیخ التفسیر کی صحبت میں جایا کرو کہ ان کی صحبت سے ایمان میں اضافہ اور نیکی کی راہ میں سبقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
مولانا منیرالدین عمری حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ غیر مستدی طلباء کے لیے بھی مالی تعاون کا معمول استاد محترم کا رہا۔ یہ کار خیر اس خاموشی سے انجام دیتے کہ کانوں کان خبر نہ ہوتی، بلکہ آخری ایام میں آپ اپنی تنخواہ کا ایک اہم حصہ غیر مستدی طلباء کی ضروریات پر اپنے فرزند مولانا سید علیم الحق صاحب کے ذریعے خرچ کرواتے تھے۔ اس کا اظہار نہ استاد محترم نے کبھی کیا اور نہ مولانا علیم الحق صاحب نے۔ یہ بات اس وقت سامنے آئی جب آپ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ مدیر ثانویہ مولانا حافظ سید عمیر احمد صاحب عمری حفظہ اللہ اور میں بحیثیت ذمہ دار معہد ثانوی جب کبھی کسی طالب علم کا مسئلہ لے کر نائب ناظم جامعہ مولانا سید علیم الحق صاحب کے پاس جاتے اور ان کے لیے تعاون کی ضرورت ہوتی تو فوراً مولانا اس کا انتظام کر دیتے۔ استاد محترم کے انتقال کے بعد ایسا ہی ایک مسئلہ لے کر گئے اور تعاون کی بات سامنے آئی تو مولانا کی زبان سے بے اختیار نکلا، اب تعاون کرنے والا نہیں رہا۔ معلوم ہوا کہ اس مد میں خرچ کرنے کے لیے استاد محترم ہر ماہ رقم دیا کرتے تھے۔ مولانا عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ دوران تدریس آپ کی 2 وقت کی مخصوص ہنسی بھلائے نہیں بھولتی۔ ایک اس وقت جب کسی تفسیری نکتے کی وضاحت کرتے ہوئے کسی متقدم یا متأخر مفسر پر پورے ادب و احترام کے ساتھ محتاط انداز میں استدراک فرماتے، آپ کا وہ ادھورا قہقہہ جو اس علمی تنقید کو تنقید نہ رکھ کر علمی شگوفہ بنا دیتا، اگر اس وقت وہ مفسر جن کے افکار پر تنقید کی جا رہی ہے شریک محفل ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے علمی استدلال سے بڑھ کر جو بجائے خود زوردار ہوتا آپ کے انداز تنقید پر فدا ہو جاتے۔ علمی تنقید کا یہ انداز ہم نے کسی اور ناقد کی زبان و قلم میں نہیں دیکھا۔ دوسری ہنسی اس وقت دیکھنے کو ملتی جب کسی آیت کی تفسیر کے دوران خود اپنے مستنبط کردہ کسی نکتے کو پوری عاجزی کے ساتھ بیان کرنے کے بعد آپ کے چہرے پر نمودار ہوتی۔ آپ کا درس ہمیشہ متقدمین و متأخرین کے اقوال اور انہی کے درمیان تطبیق پر مبنی ہوتا، مگر بسا اوقات لطیف سے استدلال کے ایسے جوہر دکھلاتے جو واقعی لاجواب ہوتے۔ ایسے موقع پر آپ کی خوشی دیدنی ہوتی، لگتا کسی معصوم بچے کے ہاتھ اس کا من پسند کھلونا لگ گیا ہو۔ علم کے اس سمندر کا کسی لطیف نکتے پر اس قدر نہال ہو جانا ایک ایسا منظر ہوتا جس سے ہم خود بھی محظوظ ہوتے۔ سچ تو یہ ہے کہ آج بھی وہ منظر یاد آتا ہے تو ہم کہیں کھو سے جاتے ہیں اور اپنی جگہ بت بنے بیٹھ جاتے ہیں کہ کیا ہمادانی کے دعوے دار اس دور میں آج بھی ایسی معصوم شخصیتیں بستی ہیں۔ جامعہ دارالسلام نے اپنے قیام سے لے کر آج تک تقریباً 90 سال سے زیادہ کا عرصے کا سفر طے کیا ہے۔ اس کے فرزندان و فارغین کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ملک و بیرون ملک اپنے کارناموں سے خود کا اور جامعہ کا نام روشن کیا۔ راقم تو سب نہیں جانتا، مگر پھر بھی یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ فرزندان جامعہ کی اس طویل فہرست میں اگر کسی ایک کو اور صرف ایک فرزند جامعہ کا لقب دینے کی بات آئے تو یہ لقب شیخ التفسیر کے علاوہ اور کسی پر نہیں جچتا۔ مولانا صادق محی الدین ندوی لکھتے ہیں، برسوں پہلے کی بات ہے کہ ایک علمی کانفرنس میں شرکت کی غرض سے مولانا سید عبدالکبیر ندوہ تشریف لائے تھے۔ ان کی حد درجہ سادگی کی وجہ سے کسی نے ان کی طرف التفات نہیں کیا اور اساتذہ سے بھی ان کی جان پہچان نہیں تھی، لیکن حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی ان کے علمی مرتبے سے بخوبی واقف تھے، جن کی دعوت پر مولانا عبدالکبیر ندوہ تشریف لائے تھے۔ حضرت مولانا ندوی نے طلبہ سے ان کا تعارف کرایا اور ان کا خطاب رکھوایا۔ خطاب مختصر، مفید اور مؤثر رہا۔ مولوی محمد سیفی عمری لکھتے ہیں کہ آپ کا تعلق قلمی میدان سے برائے نام رہا۔ ایک ساتھی نے دریافت کیا، مولانا آپ کیوں نہیں لکھتے؟ حسب معمول آپ مسکرا دیے، جواباً فرمایا انا اصنف الرجال، یعنی میں قلم کار تو نہیں ہوں لیکن شخصیت ساز ہوں۔
آپ کے زہد و ورع کا عالم یہ تھا کہ شاید ہی اہل عمرآباد نے آپ کو مسبوق دیکھا ہو۔ انتقال سے قبل کی نماز فجر بھی آپ نے باجماعت ادا کی تھی۔ سادگی، تواضع، انکساری کی ایک مثال ملاحظہ ہو کہ آپ کبھی کبھار جامعہ کیمپس میں ننگے پیر تشریف لایا کرتے۔ ایک مرتبہ پوچھنے پر فرمایا، زندگی کا یہ بھی ایک رنگ ہے، کبھی کبھی اس کو بھی آزما لینا چاہیے۔ مولوی ابو بکر ابراہیم عمری لکھتے ہیں کہ راقم مولانا کا ایک ادنا سا شاگرد ہے، لیکن اسے یہ فخر حاصل ہے کہ اس کے والد محترم مولانا ابو بکر زہیر احمد عمری اور دادا مولانا ابو بکر محمد ابراہیم عمری یہ دونوں بھی آپ سے شرف تلمذ رکھتے تھے۔ تاریخ نے بہت کم 3 نسلوں کو ایک استاد کے سامنے زانوی تلمذ طے کرتے دیکھا ہوگا۔ جامعہ دارالسلام کی تاریخ میں یہ شرف میرے خاندان کے علاوہ میرے رفیق درس محمد سیفی عمری کے خانوادے کو بھی حاصل ہے۔ فللہ الحمد والشکر۔ مولانا سید عمیر احمد عمری مدنی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ 18 نومبر 1910 کو استاد گرامی مولانا عبدالسبحان اعظمی عمری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے دوسرے دن ایک تعزیتی نشست میں جو جامعہ میں منعقد ہوئی تھی، اس سے خطاب کرتے ہوئے چاچا صاحب نے فرمایا تھا، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ جامعہ کیسا طالب علم چاہتا ہے تو میں کہوں گا مولانا عبدالسبحان صاحب اعظمی جیسا طالب علم چاہتا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ جامعہ کیسا استاد چاہتا ہے تو میں کہوں گا مولانا عبدالسبحان اعظمی جیسا استاد چاہتا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ جامعہ کیسا مربی چاہتا ہے تو میں کہوں گا مولانا عبدالسبحان صاحب اعظمی جیسا مربی چاہتا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ جامعہ کیسا اہل حدیث چاہتا ہے تو میں کہوں گا کہ مولانا عبدالسبحان صاحب جیسا اہل حدیث چاہتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ استاد محترم مولانا عبدالسبحان اعظمی عمری علیہ الرحمہ کی جو خوبیاں چاچا صاحب نے بیان کی، وہی سب خوبیاں آپ کے اندر بھی پائی جاتی تھیں۔ آپ جامعہ کے مایہ ناز طالب علم رہ چکے تھے، جامعہ کے مثالی معلم اور مربی تھے، مسلکی رواداری آپ کے اندر حد درجہ پائی جاتی تھی۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ آپ نصیحت فرماتے، ہر ایک کا بھلا سوچیے اور ہر ایک سے بھلی بات کیجیے۔ بدگمانی اور بدزبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے کمال کو ربا زوال کر دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ یوں فرماتے کہ تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کے آنسو نہ بہیں، ورنہ ان کا قرض ادا کرنا مشکل ہوگا۔ آپ کے فرزند مولانا سید علیم الحق عمری مدنی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جامعہ سے آپ کا تعلق اور گہری وابستگی بہت زیادہ تھی۔ سن 1980 پر 7 میں والد محترمہ کی وفات کے بعد خانگی ذمہ داریوں سے مکمل طور پر سبکدوش ہو کر والد محترم نے خود کو جامعہ کے کمرے میں محصور کر لیا اور اس کے در و دیوار سے کچھ اس طرح وابستہ ہو گئے کہ موت ہی نے انہیں جدا کر دیا۔ اکثر اس خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ اگر اس کمرے میں میری موت واقع ہو جائے تو میری تکفین تک سارے مراحل اسی احاطے میں پورے کیے جائیں اور میری نعش کو جامعہ کے حال میں رکھا جائے، جس کو دیکھنا ہو وہ یہیں آ کر دیکھ لے، کسی کے گھر منتقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، آپ کی آرزو تکمیل کو نہ پہنچ سکی۔ تقریباً 28 سال جس کمرے میں مستقل طور پر زندگی کے لمحات گزارے، آخری گھڑیوں میں قضا و قدر نے آپ کو اس مقام پر پہنچایا جہاں آپ کو موت آنی تھی اور میری چھوٹی بہن کے گھر میں وفات پائی۔ آپ کے فرزند رضوان الحق عمری لکھتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے، ہر ایک سے سیکھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ کوئی بھی شخص سب کچھ نہیں جان سکتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ اور فرماتے کہ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ والد صاحب جب جامعہ کے ایک کمرے میں محصور ہو گئے اور تعطیلات کے ایام میں بھی وہیں رہنے لگے تو میں نے انہیں گھر پر قیام کرنے کے لیے بہت اصرار کیا، مگر وہ نہیں مانے۔ انہیں آمادہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ میں نے کہا، آپ گھر ہی پر رہا کیجئے تاکہ لوگوں کی ملامت سے بچا جائے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، دنیا کے پاس 1000 زبانیں ہیں اور
اور تمہارے پاس 2 ہاتھ اور 2 کان، تم ان 2 ہاتھوں کے ذریعے دنیا کی زبانیں نہیں بند کر سکتے، اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دنیا کی طرف سے اپنے کان بند کر لو۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے، مجھے جامعہ میں سکون میسر ہے، وہ دوسری جگہ مجھے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بولنے والوں کو بولنے دیجیے، میں وہی رہوں گا جہاں مجھے سکون ملتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ کنویں کا منہ بند تو کیا جا سکتا ہے، مگر لوگوں کا منہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ محترمہ ساجدہ بیگم سورۃ العصر کی آیتیں لکھنے کے بعد لکھتی ہیں کہ میرے ماموں، ان کو جاننے والا ہر شخص گواہی دے گا کہ ان کی زندگی ان 4 خوبیوں سے عبارت تھی۔ ان میں اگلوں جیسا ایمان تھا، عمل صالح میں وہ طاق تھے، حق کی وصیت زندگی بھر کرتے رہے، خصوصاً ان کی 70 پر 2 سالہ تدریسی خدمات حق کی وصیت ہی پر مشتمل تھی، اور صبر کی نصیحت زبان سے بھی کرتے رہے اور عمل سے بھی۔ ایک موقع پر یوں ارشاد فرماتے کہ زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ ماموں جان اپنے فرائض منصبی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرتے رہے۔ آپ کا خیال تھا کہ کوئی کام کرنے کے قابل ہے تو اس قابل بھی ہے کہ خوش اسلوبی سے کیا جائے۔ رشتہ داری کا اصل حسن یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔ بے عیب انسان کی تلاش آدمی کو اکیلا کر دیتی ہے۔ ایک بار فرمایا، طنز اور تکرار سے رشتوں کی ڈور کمزور ہو پڑ جاتی ہے۔ اپنوں سے ایسی لڑائی لڑنا عقلمندی نہیں ہے جس میں آدمی جیت تو جائے مگر اپنوں کو ہار جائے۔ اور فرماتے کہ انسان 1.5-2 سال میں بولنا سیکھ جاتا ہے، مگر کب کیا بولنا چاہیے یہ سیکھنے میں اس کی زندگی کا بڑا حصہ لگ جاتا ہے۔ محترمہ سیدہ حسینہ لکھتی ہیں کہ ماموں جان کی کل کائنات جامعہ دارالسلام تھی۔ ان کا مسکن جامعہ کی قدیم عمارت کا ایک کمرہ تھا۔ 2-3 دن میں ایک مرتبہ گھر تشریف لاتے، تھوڑی دیر بیٹھتے، حال احوال پوچھتے اور کچھ دلداری کی باتیں کرنے کے بعد تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ میں نے ماموں سے کہا، تقریباً 50 عورتیں میرے پاس قرآن کا ترجمہ پڑھنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم پڑھانے کی فیس لیتی ہو؟ میں نے جواب دیا کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ تو ماموں اپنی خوشی چھپا نہیں سکے، فرمایا، ماشاءاللہ اتنا علم آ گیا ہے کہ جواب بھی قرآن کی زبان میں دینے لگی ہو۔ میرے جیٹھ مولانا حافظ سید ندیم الحق عمری مرحوم عین جوانی میں داغے جدائی دے گئے اور اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے 3 بچوں کی نشانی چھوڑ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دن ہمارے ماموں گھر آئے تو فرکیب کی جگہ ماموں نے سفید گول ٹوپی پہن رکھی تھی۔ میں نے پوچھا، ماموں کیا بات ہے، آپ نے جوانوں کی ٹوپی اوڑھ رکھی ہے؟ ماموں نے فرمایا، ہاں مجھے احساس ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن جوانوں کے ادا کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے سونپ دی ہے۔ ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے میں جوان بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ منصور عمری لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلاس میں بالکل سامنے والی بینچ پر بیٹھا میں آپ کا درس سن رہا تھا۔ اس دن قرطاس و قلم کے بغیر تھا۔ مولانا نے خالی ہاتھ دیکھا تو فرمایا، صفحے اول میں ہو اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ مولانا نے کچھ اس انداز میں تنبیہ فرمائی کہ میری طرح 2 ایک ساتھی بغیر اسلحہ کے تھے، وہ بھی محتاط ہو گئے۔ فراغت کے بعد بھی مادر علمی میں اکثر آنا جانا رہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی تو دریافت فرماتے، مادر وطن ہی میں ہونا؟ میں اس بات میں جواب دیتا تو کہتے، بھائی ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں، آپ دلچسپی کے ساتھ بستی کی خدمت میں لگے ہیں۔ پتگرم کے کتنے ہی افراد یہاں سے تعلیم پا کر گئے، مگر کسی سے اپنی بستی کی خدمت کا وہ کام نہیں ہو سکا جو آپ کر رہے ہیں۔